فاسألوا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, once again we are welcoming you in our question and answer سلسلہ دارالفتہ اہل سنت. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالفتہ اہل سنت میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں. اس سلسلے میں الحمدللہ مختلف موضوعات پر ہم آپ سے لیے گئے سوالات الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے اس کے جوابات لیتے ہیں. بعض اوقات ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی سوالات ملتے ہیں، تحریری صورت میں بھی سوالات ہوتے ہیں. آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حلال و حرام. مختلف اور جنرل ٹاپکس پر آج سوالات ہیں، بہت دلچسپ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے سلسلے میں اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کا موقع ملے گا. بلکہ میں آپ سب کو عرض کرتا چلوں کہ جب بھی دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں بیٹھا کریں تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھا کریں، تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کو لکھ لیں گے. ویسے بھی روایتوں میں آتا ہے قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو. آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. شروع میں انشاءاللہ حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری روایت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان رائٹس ان فتاوی رضویہ والیوم 23 پیج 122. سیدنا عبد المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, I saw the beloved Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam in my dream. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to me, you will intercede for 100,000 people on the day of judgment. امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 122 پر حضرت سیدنا عبد المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بروز قیامت 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا I asked یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم how did I gain such a great status? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said because you recite درود شریف and send its ثواب to me. سبحان اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم درود پڑھتے ہو اور اس کا ثواب مجھے بھیجتے ہو، مجھے ایصال کرتے ہو. سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، there is a difference between reciting درود and sending its ثواب after recitation. One should recite درود شریف as well as send its ثواب to the blessed court of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. How great status awarded to the one who reciting درود and sending its ثواب to holy prophet sallallahu alaihi wasallam. The crown of intercession for 100,000 people was adorned on his head. We should also make it our habit to send the ثواب of درود having recited it. Its method is not difficult. In order to send ثواب, make the intention of sending ثواب in your heart whilst you are reciting درود شریف, or say I am sending the ثواب of this درود شریف to beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Either before or after reciting the درود شریف. If you have not ever sent ثواب of the recitation of درود, you may do even now. Let's do right now. Repeat what I say. Ya Allah Azza wa Jal, send the ثواب of all the درود شریفs which we have recited to date to your beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ameen. ثواب will reach inshallah Azza wa Jal. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ جب بھی درود شریف پڑھیں اس کا ثواب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، ایصال کر دیا جائے. ہم جب بھی درود پڑھیں دل میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں جو درود پڑھ رہا ہوں یا اللہ اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے. یا درود پڑھنے کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے
بلکہ امیر اہل سنت نے تو اپنے اس رسالے کے اندر یہ بھی لکھا کہ اگر آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ اس طرح دہرا لیجئے کہ یا اللہ عز و جل میں نے آج تک جتنے بھی درود شریف پڑھے ہیں ان سب کا ثواب میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کا ثواب تو ان کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے چاہا اللہ کے کرم سے وہ ثواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن کی کیا ہی شان ہے، کیسی پیاری بات، کیسا پیارا مدنی پھول ہمیں فتاوی رضویہ میں عطا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کی ایصال ثواب کے لیے جب بھی ہمیں دنیا میں بھی کوئی اچھی چیز ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، ہم تحفہ پیش کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت اپنے اسی رسالے میں جو میں نے یہ فضیلت بیان کی، یہ انمول ہیرے رسالہ ہے، اور انگلش میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہے پرائس لیس پریشیس ڈائمنڈس، تو اس کے ذریعے اس میں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اتنا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا ہے، جب ہمیں خوشی ملتی ہے ہم کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے تمام اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی فرما لیجیے، کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آئیے اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ حضور آج جو پہلا سوال ہمارے پاس ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پانچے اور تہبند لٹکانے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کافی لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ نماز کے وقت اس کو اوپر بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کھلا رکھتے ہیں، تو پہلے تو آپ اس کا شرعن حکم بتا دیں، پھر نماز کے وقت اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پانچے پینٹس وغیرہ پہنتے ہیں وہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اس میں یہی ہے کہ شلوار ہو، تہمد وغیرہ پہنے تو ٹخنے واضح ہوں، ٹخنے ظاہر ہوں، یہ شلوار تہمد ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب نیچے عموماً جو ہے وہ لوگوں کی ایک عادت ہے نیچے رکھتے ہیں، تو اس بارے میں حدیث طیبہ کے اندر اس کی وعیدیں بھی منقول ہیں۔ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی ازار تہمد کو لٹکاتا ہے، اور اس میں فرمایا تکبراً جو ایسا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان روایات کو کہ جن کے اندر وعیدیں بھی آئی ہیں ان کو جمع کرتے ہوئے پھر ان میں بہت پیارا جو ہے نتیجہ اخذ کر کے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نیچے کرنا، ٹخنوں سے نیچے تہمد شلوار وغیرہ کرنا، یہ اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو پھر ایسا کرنا یہ حرام ہے، اور یہ اس وعید کا مستحق ہوگا کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، اور دیگر جو وعیدیں بیان کی گئیں اس بارے میں۔ اور اگر تکبر کی نیت نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تو پھر اس کو فرمایا کہ پھر یہ خلاف اولا مکروہ تنزیہ اس کا حکم بیان فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر ہی حدیث مبارکہ ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے علیہ رحمہ نے لکھ کے پھر فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر جب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا ایسے آدمی کی طرف جس کی ازار جو ہے وہ تہمد ٹخنوں سے نیچے جاتی ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک جانب سے میرا تہمد جو ہے نیچے لٹک جاتا ہے اور میں اس کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو کہ جو تکبراً ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، یہ مسئلہ جو ہے وہ اخذ کیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو لکھا ہے فتاوی ورزیہ شریف میں کہ تکبر کے ساتھ کرے گا تو حرام ہے، وعید کا وہ جو ہے حقدار ہوگا، اور اگر تکبر نہیں ہے تو پھر یہ مکروہ تنزیہ خلاف اولا بات ہے، لیکن گناہ گار ایسا آدمی نہیں ہوگا۔ یہ تو رہا ایسا حکم اس کا کہ نیچے کرنے، اور باقی آپ نے جو دوسری بات کی نماز کے اندر، یہ عموماً جو ہے وہ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ظاہر سمجھتے ہیں لوگ کہ پانچے اوپر کرنے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اوپر ہی رکھنے چاہیے، سنت طریقہ بھی یہی ہے، لیکن جن کی شلواریں لمبی ہیں، پینٹ بھی لمبی پہنتے ہیں کہ ٹخنوں سے بھی نیچے جا رہی، اب وہ نماز کے لیے ان کو فولڈ کرتے ہیں، جب وہ فولڈ کرتے ہیں تو یہ فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی فعل ہے، اور نماز میں ایسا فعل کہ جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو تو پھر وہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور نہ ہی اپنے بالوں کی چوٹیاں باندھوں اور نہ ہی اپنے کپڑے کو لپیٹوں، تو اس سے یہ کف ثوب کا کپڑے کو فولڈ کرنا، یہ چاہے آستینے جو گئے وہ اوپر تک چڑھا لینا،
یہ آدھی کلائی سے زائد آستینوں کو چڑھا لینا، شلوار کو نیفے سے فولڈ کر لینا، یا پینٹ کو جو ہے نیچے پائنچے اس کے فولڈ کر کے نماز پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی صورت میں نماز واجب الاحاطہ ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کی اب شلوار وغیرہ لمبی ہوں تو اس کے لیے کرنا یہ چاہیے انہیں کہ فولڈ کیے بغیر جتنی اوپر کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں، اور اگر بالفرض پھر بھی ٹخنے ظاہر نہیں ہوتے، واضح نہیں ہو رہے، شلوار نیچے رہ جاتی ہے، یہ پینٹ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں اور نماز پڑھیں۔ یہ نماز اس صورت میں جو ہے مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، البتہ چونکہ سنت کا برخلاف کیا ہے تو مکروہ تنزیہ ہوگی، لیکن نماز لوٹانا ضروری نہیں ہوگی اس صورت میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں کو یہ، چونکہ ہمارے انگلش بولنے والے ٹخنا کس کو کہتے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بتا بھی دیا جائے کہ یہ ہوتا ہے ٹخنا، جو پیر کے ہمارے جو پنجہ ہے اس کے اوپر کی جو ہڈی ہے، یہ ہڈی جو ہے یہ اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ اس کے نیچے جو ہے نا ہمارا وہ نہیں جانا چاہیے، پانچا ہو یا تہبند ہو، تو انشاءاللہ اس کے اوپر اگر آپ پاجامہ اور یہ تہبند شلوار وغیرہ رکھیں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آسانی مل گئی، اور بڑی اچھی بات بتائی کہ پراؤڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اگر کوئی اپنے پاجامے کو تہبند کو نیچے لٹکاتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، ورنہ وہ خلاف سنت، خلاف اولا فرمایا۔ بہتر تو یہی ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہی کپڑے سلوائے جائیں۔ آپ اگر کپڑے لمبے سلوائیں گے اور پھر کہیں کہ میں اس کو اوپر کر لوں گا تو یہ نہیں ہوگا، آپ کو درزی کو ہی بتانا ہوگا کہ ٹخنے سے اوپر آپ کا پاجامہ شلوار یا تہبند وغیرہ کی ترکیب ہونی چاہیے۔ اور ایک اور سوال ہمارے پاس حضور موجود ہے، پامسٹ جن کو ہاتھ وغیرہ دکھایا جاتا ہے، لوگ آج کل بہت رجوع کرتے ہیں، وہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے جناب وہ مستقبل کا حال بتاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر، پامسٹ کے پاس جا کر، ایسے عاملوں کے پاس جا کر یہ تقدیر کے بارے میں معلوم کرنا کیسا؟ اس کی چند صورتیں ہیں، فتاوی رضیہ شریف میں 21ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ کاہنوں کے پاس جا کر ہاتھ دکھا کر اس کی لکیروں سے کہ وہ آگے اس کے تقدیر کے بارے میں بتا دیں، تو اگر تو جو وہ بتا رہا ہے اس کے اوپر اعتقاد ہے، یقین ہے کہ جو یہ بتا رہا ہے ایسا ہی ہے، تو اس کے اوپر یقین رکھنا، تو اس کو ارشاد فرمایا کہ یہ صورت جو ہے یہ خالص کفر کی صورت ہے۔ استغفر اللہ، کہ جس آدمی نے اپنی لکیروں کو ایسے دکھا کے اور یہ یقین اعتقاد رکھتا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسا یہ بتا رہے ہیں۔ اور حدیث آپ نے وہاں پہ نقل فرمائی کہ حدیث میں ارشاد فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس چیز کا اس نے انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ اور اگر یقین والی صورت نہیں ہے لیکن اس کام میں رغبت ہے، اس کی بہت میلان ہے اس کا اس طرف، تو اس کو فرمایا گیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے ایسا کرنا۔ اور اس کی بھی وعید حدیث میں ہے کہ اس آدمی کی 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اگر یقین نہیں بھی ہے، یقین نہیں ہے لیکن میلان رکھتا ہے اس میں، رغبت اس کا اس طرف جاتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، نہ اس کا میلان ہے نہ وہ یقین رکھتا ہے، مذاق کے طور پہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک مکروہ اور فضول کام کے اندر اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے، تو اس کو فضول، مکروہ اور حماقت اس کو جو ہے فرمایا گیا ہے۔ تو بہرحال اس سے لازمی طور پر جو ہے وہ بچائی جائے۔ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ مذاق سے شروع ہوتی ہے بات، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا پھر ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو یہی لکھا ہوا ہے، مجھے اولاد ہی نہیں ہوگی، میرے جناب مسائل بڑے بگڑ گئیں گے، میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ جب اس نے کہہ دیا تو اب ذہن بھی سوچتا رہتا ہے، تو لوگ یہ سٹارز کی معلومات رکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، کل کا ہفتہ کیسا گزرے گا، پھر پامسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم نے سنا کہ بعض اوقات تو یہ صورت اگر یقین ہو جائے تو کفر تک لے جاتی ہے، ایمان برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بلکہ یہ بھی معلوم ہے حضور ایسے لوگوں کی ہزاروں روپے فیس ہوتی ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور جا کے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بھی ایک آج رہنمائی ملی، اگر آج تک ایسا کیا ہے تو توبہ کر لیجئے اور آئندہ نہ کرنے کی نیت کر لیجئے۔ خدا نہ خواستہ اگر یقین کر لیا ہے تو جس طرح بتایا کہ اگر یہ نوبت تو کفر تک چلی جاتی ہے تو احتیاطی طور پہ آپ سب کو جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کو کلمہ طیبہ بھی پڑھ لینا چاہیے، اور جو تجدید ایمان کا طریقہ ہے اس کو اپنا لینا چاہیے۔ آئیے اب سائل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد بلال اتاری، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد پانی پی سکتے ہیں یا نہیں، شریعت اس بارے میں کیا فرماتی ہے؟
कुछ लोग कहते हैं कि ये रोज़ा है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने सवाल हमसे किया। हुजूर, आपने सुना कि असर के बाद पानी पीने के बारे में क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि असर से मगरिब रोज़ा हुआ करता है। वैसे तो कुरान और हदीस में तो इसकी कोई असल नहीं है सही कि असर से मगरिब तक जो है वो रोज़ा हो। रोज़ा तो एक ख़ास जो है वो शरई इस्तिलाह है। रमज़ान मुबारक में जैसे रोज़ा होता है, नफली रोज़ा भी है तो उसकी भी एक शरई इस्तिलाह है। अब ये जो है कुरान और हदीस में इसकी कोई असल तो नहीं है। जब सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा से ये सवाल किया गया तो आप रहमतुल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया कि कुरान और हदीस में इसकी कोई असल तो मौजूद नहीं है, मगर हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि वो असर से लेकर मगरिब की नमाज तक पानी नहीं पीता तो आप रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसमें कोई हरज नहीं है। और फिर इसकी एक तोजी भी बयान फरमाई। तोजी क्या बयान फरमाई कि असर से लेकर मगरिब की नमाज तक ये पानी नहीं पीता, गोया अपनी एक नफ्स की ख्वाहिश जो है वो पानी पीने की उसको रोक के रखता है। तो नफसानी ख्वाहिशात को रोकने की वजह से जो है वो आला ने फरमाया कि ये एक अच्छा अमल है, सही, नफसानी ख्वाहिश को रोकने की वजह से। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बहुत प्यारा कौल भी मिलता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह जल्ला मजदूहू के दीदार की खातिर कि मुझे अल्लाह ताला का दीदार हासिल हो जाए कभी जी भर के पानी नहीं पिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इस एतबार से जो है तो इसमें कोई शरन कोई हरज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको रोज़ा तो नहीं कहेंगे, रोज़ा नहीं कहा जाए। ठीक है, उम्मीद है बिलाल भाई को इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए एक और सवाल शामिल करते हैं कि साहिल हमसे क्या सवाल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम साकिब महमूद अत्तारी है और मेरा ताल्लुक़ बाबुल मदीना से है। मेरा सवाल ये है कि बाद लोग मज़ारात पर जाते हैं और कब्रों पर फूलों की पत्तियां डालते हैं, ऐसा करना शरन कैसा है? साकिब भाई बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। हुजूर, कब्रों पर जाकर फूलों की पत्तियां डालते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, मरवा वगैरह भी लगाते हैं, पौधे भी लगाते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है? कब्र पर फूल पत्तियां डालना, तर चीज़ें, तर शाखें, इस तरह की कोई तर चीज़ जो है वो कब्र पर लगा देना, घास वगैरह भी उगाते हैं जैसे, तो ये जायज़ है, बल्कि मुस्तहसन और अच्छा अमल है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये तस्बीहात करती हैं, इनकी तस्बीहात से मुर्दे को राहत नसीब होती है। और ये भी इसकी हदीस में बरकत फरमाई गई है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे और आपने इरशाद फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है, ये दोनों अजाब में मुब्तला है। फिर फरमाया कि ये दोनों कोई बड़े मामले की वजह से अजाब में नहीं मुब्तला है। एक का मामला तो ये था कि वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और दूसरे का ये है कि वो आपस चुगली करके लड़ाता था, चुगली की आदत थी उसको। तो फरमाया इस वजह से इन दोनों को जो है वो अजाब हो रहा है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तर शाख ली और तर शाख लेने के बाद उसके दो हिस्से करके कब्र के एक कब्र पर जो है वो लगा दी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक ये तर रहेंगी, सूखेंगी नहीं, इनके अजाब में तखफीफ हो जाएगी। तो इस हदीस मुबारका को लिखकर उलमाए कराम ने इससे ये मसला अखज़ किया है कि तर चीज़ कब्र पर डालना, पत्तियां, फूल, ये भी इसी के ज़िमन में आएंगी। लिहाजा ये एक अच्छा अमल है, अपने मुसलमान भाई के साथ भलाई भी है। ये तस्बीहात करेंगी, इस तस्बीहात से उसको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा कब्र के अंदर। और मुफ्ती अहमद यार ख़नीमी अलैहि रहमा ने बहुत प्यारी बात लिखी, फरमाते हैं कि जब इस तर शाख से कब्र वाले को सुकून मिल रहा है और उसको राहत मिली और उसके साथ साथ उसके अजाब में तखफीफ हो रही है, तो फिर कब्र के पास कोई मुसलमान बैठकर अगर इंसान तस्बीहात पढ़ रहा हो तो उसको किस कदर राहत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डालें, बिलखुसूस का अमल करें, पत्तियां भी डालें, ये भी करें, लेकिन कबूर के पास बैठकर कुछ तस्बीहात जो भी कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना जानते हैं, कुरान शरीफ पढ़कर उनको इसाले सवाब करें, इससे भी मैयत को जो है वो राहत नसीब होगी। माशाअल्लाह। उम्मीद है कि जिन इस्लामी भाइयों के जहनों में इस हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई मिसकंसेप्शन जहन में पैदा हो गया होगा, वो क्लियर हुआ होगा। बल्कि जाना चाहिए कब्रों पर, और जब जाएं तो वह फूल, पत्तियां, तर, शाखें, मरवा वगैरह लगाते हैं, उसको लगाना चाहिए, उससे उनको बरकतें मिलती है। और बड़ा अच्छा माशाअल्लाह आपने इंटरप्रिटेट किया कि जब शाखों
کے ذکر سے، پتیوں کے ذکر سے، پودوں کے ذکر سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، تو انسان مسلمان سرکار کا امتی اگر کسی کی قبر پہ جا کر درود و سلام پڑھے، وہاں جا کے ذکر و اذکار کرے تو یقیناً اس قبر والے کو ثواب پہنچے گا۔ تو جب جائیں تو وہاں جا کر خوب عبادت، درود و سلام وغیرہ پڑھا جائے، تلاوت قرآن کی جائے تو انشاءاللہ قبر والے کو اس کا ثواب ضرور پہنچے گا۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں نعیم الدین اتاری بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، پیشہ وار بھکاری کو دینا کیسا؟ نعیم بھائی، آپ نے ہمارے سلسلے میں کال کی۔ حضور سوال ہے کہ پیشہ ور بھکاری کو دینا کیسا ہے، جو آج کل جنہوں نے اپنا بزنس یہی بنا لیا ہے، دن رات یہی کام کرتے ہیں اور جہاں جائیں ہر طرف یہی نظر آتے ہیں، تو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ ان کو دینا چاہیے، لیکن ایک کو دیتے ہیں تو پھر وہ لائن لگ جاتی ہے، اور نہیں دیتے تو بھی افسوس ہوتا ہے۔ کبھی پھر ہم سنتے ہیں کہ ان کو دینا نہیں چاہیے۔ تو کافی لوگ اس حوالے سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ نعیم بھائی کا سوال کافی انٹرسٹڈ ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ پیشہ ور بھکاری کس کو کہتے ہیں، پہلے تھوڑا یہ بھی ڈیفائن کر دیں اور پھر اس کو دینے کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں، عمومی طور پر پیشہ ور بھکاری، جیسے انہوں نے سوال ہی یہ کیا کہ پیشہ ور بھکاری کو دینا کیسا ہے۔ جی جی، اور ان کے سوال سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ پیشہ ور بھکاری کو یہ سمجھتے ہیں۔ عام طور پر ہم گھر سے نکلتے ہیں، بس اسٹاپ پہ گئے، وہاں پر باقاعدہ دکانوں کے اوپر بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم یہ اتنے بجے جاتا ہے، وہ اتنے بجے جاتا ہے، اور باقاعدہ صبح کے وقت ان لوگوں کی ٹولیاں نکلتی ہیں، یعنی مشاہدہ ہے یہ کہ ٹولیاں ان لوگوں کی نکلتی ہیں، اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو یہ کما بھی سکتے ہیں، کمانے پر قادر بھی ہوتے ہیں، مگر وہی ہے کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہٹ دھرمی والی صورت ہے کہ بس جب مفت مل رہا ہے تو پھر کمانے کی کیا حاجت ہے۔ تو ایسا جو شخص ہے جو کمانے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ کماتا نہیں ہے اور سوال کرتا ہے، ایسوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ واقعی آدمی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب وہ کرے کیا، کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، وہ کہانی بھی ایسی سناتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ عمومی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پیشہ ور بھکاری ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال یہی کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھکاری جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو مالدار ہے، وہ بھی مانگتا ہے، مانگ کے اس نے اتنا جمع کر لیا ہے کہ وہ بزنس مین سے بھی وہ اوپر جا چکا ہے۔ موبائل فون بھی دیکھے گئے ہیں بھکاریوں کے پاس، رکشے میں بھی آتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے، لیکن ان کا کام ہی یہی ہے۔ جی، تو اس طرح کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے۔ تو جو مالدار ہے، جو غنی ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اتنا سونا یا اتنی رقم وغیرہ اس کے پاس ہے، یا ضرورت سے زائد اتنا مال رکھا ہوا ہے، تو اب یہ غنی ہے، اس کو دینا تو حرام ہے اور اس کا جو سوال کرنا ہے وہ بھی حرام ہے۔ صحیح۔ اب دوسرا شخص ہے شرعی فقیر۔ شرعی فقیر وہ ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، کہ اگر کسی شخص کی زکوٰۃ اس پہ واجب ہوتی ہے تو یہ اس کو دے سکتا ہے، مگر یہ جو شرعی فقیر ہے اس کو بھی سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ صحیح۔ سوال کرنے کی اجازت کس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ یہ اپنا جو ہے وہ گزر اوقات کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ایک صورت میں اجازت ہے۔ اس کی کیا صورت ہے؟ اجازت کی صورت اس کو اس اعتبار سے ہے کہ مثال کے طور پر ہے تو یہ صاحب نصاب، کماتا بھی ہے، کمانے پہ قدرت بھی ہے اور یہ کماتا بھی ہے، اپنی پوری بھرپور کوشش بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے عیال زیادہ ہیں، جو کماتا ہے وہ کم ہے، یا عیال بھی کم ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے، مقدور پر جتنا کر سکتا ہے اتنا کرتا ہے، اس کے باوجود پورا نہیں پڑتا، تو اس کو بھی اجازت دی کہ یہ اتنا طلب کر سکتا ہے، اتنا سوال کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ صحیح۔ اب تیسرا شخص جو ہے وہ ہے مسکین، کہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہوتا، ایک وقت کا کھانا مل گیا تو دوسرے کا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس شخص کے بارے میں بھی یہاں تک فرمایا کہ اس کو اس وقت کے کھانے کا سوال کرنے کی تو اجازت ہے، اگلے وقت کے کھانے کے سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا پتہ اس وقت تک زندہ رہے یا نہ رہے، تو اس کے بارے میں بھی اتنی سختی فرمائی کہ اس وقت کے لیے یہ سوال کر لے۔ بلکہ اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر یہ مسکین شخص اس کو پتہ ہے کہ میں سوال کروں گا مجھے ملے گا تو میں کھا لوں گا تو میں زندہ رہوں گا، تو اگر یہ سوال نہیں کرتا اور ایسے ہی یہ اپنی جان دے دیتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ شخص گناہ گار ہوگا، اس پہ لازم تھا کہ یہ سوال کرتا اور سوال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرتا۔
لیکن یہ جو تیسری قسم آپ نے بتائی یہ تو بہت مشکل سے ہی ملے گی. نارملی ہوٹلز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کھانا کھا لیجئے تو کہتے ہیں نہیں کھانا تو کھا چکے ہیں, اب پیسے چاہیے, پارسل لے جانا ہے, پارسل کے بعد بھی پتہ نہیں وہ واپس جا کے کھانا واپس کر دیتے ہیں. کئی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا سسٹم ہوتا ہے, بلکہ میرے ساتھ ہی ایک بار ہوا تھا, ہم ایک قافلے میں گئے تھے تو وہاں کھانا کھلانے کے لیے اسلام بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. انہوں نے پیسے دے دیے, ان کے سامنے وہ غریب کھانا کھانے کے لیے آئے اندر, جیسے وہ اسلام بھائی آگے گئے تو وہ سارے پیسے لے کے واپس چلے گئے. یعنی کھانا کسی نے نہیں کھایا, ہوٹل والے سے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ٹھیک ہے ایک وقت کے لیے کھانے میں 25 روپے کا کھانا تھا تو 10 روپے سب کو اس نے فقیروں کو دے دیے, واپس گھر چلے گئے. یعنی یہ بھی پوری ترکیب ہوتی ہے. تو واقعی اب مدنی چینل کے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کے فقیروں کو دینے کی اجازت ہے, اور مالدار فقیر کے بارے میں تو بتایا گیا کہ اس کا مانگنا حرام اور اس کو دینا بھی غلط ہے. تو اس کے ساتھ تعاون ہے نا یہ. جی جی, وہ ایک گناہ کرنے پر تلا ہوا ہے, وہ مفت کمانے پہ تلا ہوا ہے کہ بس مجھے ملتا رہے. جی جی, اب ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے. عمومی طور پر جو دکاندار ہوتے ہیں نا, ان کو تو خاص طور پہ پتہ ہوتا ہے, یہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور روزانہ انہوں نے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہی ہوتا ہے. وہ بندھا ہوا ہوتا ہے, وہ بندھا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے دینا ہی ہوتا ہے. تو یہ اس کی گناہ کے اوپر مدد ہے. استغفر اللہ, اللہ تبارک و تعالی. کسی سے 20-25 روپے میں ہی اتنا ہی دھوکہ دیا, 20-25 روپے لے لیے, اور اسٹیشن پہ جائیں تو وہاں یہاں سے وہاں تک جانا ہے, جیب میں ہے ہی نہیں, کچھ جیب کٹ گئی, ایسے معاملات. بلکہ تازہ ترین ابھی جو ہمارے یہ ملک میں سیلاب زدگان کا یہ معاملہ, جی جی, تو کئی ایسی خبریں مطلب جو حقدار نہیں ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے, پڑاؤ ڈال لیے, ادھر ادھر بیٹھ گئے اور سوچنا چاہیے ان اسلامی بھائیوں کو, اگر ان میں ایسے بھی کچھ اسلام ہمیں سن رہے ہیں کہ آج لوگوں کو تو دھوکہ دے دیں گے اپنی رونی صورت بتا کر, اپنی کہانی جھوٹی سنا کر, لیکن یہ رقم کہاں لے کے جائیں گے, اور پھر حرام کھائیں گے تو پھر جسم میں کیا ہوگا, بیماریاں آ جاتی ہیں. یہ پیسہ کسی کام نہیں آتا, بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, زبان کانپ رہی ہے, لیکن چونکہ ایسے مناظر دیکھیں کہ حرمین طیبین کے اندر بھی اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. ہمارا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے, ہماری ٹکٹ چلی گئی ہے. واقعی وہ ہو سکتا ہے سچے ہی ہوں گے, لیکن 2-3 بار ان کو جب کوشش کی گئی کہ چلیں آپ کا ٹکٹ وغیرہ کی ترکیب بناتے ہیں, معلم کے پاس لے چلتے ہیں, تو پھر وہ ساتھ نہیں چلتے, تو پھر حسن زن جمتا نہیں ہے. بہرحال اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور ان باتوں سے, اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ ہمت کریں گے, آگے بڑھیں گے, رزق حلال کمانے چلیں گے انشاءاللہ, تو وہ رزاق ہے, وہ ضرور جب آپ کو اس طرح بھی روزی مل رہی ہے تو انشاءاللہ رزق حلال کی طرح جب آپ بڑھیں گے تو ضرور روزی کے دروازے کھلیں گے اور اس کی رحمتیں برسیں گی انشاءاللہ. اور اس کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تو قول امام سوری علیہ رحمہ کا نقل فرمایا کہ کسی کو حرام کام کرتے ہوئے جو ہے ناجائز طریقے سے کما رہا تھا, اس کی ممانت کی گئی تو کہہ گیا میں بچوں کو کیسے کھلاؤں گا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس بندے کو دیکھو کہ جب ناجائز طریقے سے کما رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے مل رہا ہے, وہ رزق اللہ دے گا اور میں بچوں کو کھلا رہا ہوں, اور جب یہ ناجائز کام چھوڑے گا, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا, اطاعت میں آ جائے گا, تو وہ بھوکا ان کو بچوں کے رہنے دے گا. ایسا نہیں ہے. بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے, اور واقعی یہ سوچنا چاہیے ہر حرام کام کرنے والے کو, حرام روزی کمانے والے کو. بعض اوقات کسی کو کہیں یار یہ کام چھوڑ دو غلط ہے, تو کہتا ہے یار پھر بچوں کا کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ جو رب ہم یہ ان غلط کاموں میں بھی ہمیں مل رہا ہے, تو جب ہم رب تعالیٰ کی طرف قدم بڑھائیں گے, اس برے کام کو چھوڑ کر حلال کی طرف بڑھیں گے, یقیناً وہ رزاق ہے, وہ عافیتوں کے در کھولے گا اور مزید برکتیں ملیں گی. ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. آپ ہمت کیجیے, اور آج اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑنے کی پکی نیت کر لیجیے. حضور ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال یہ کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جب ہم نام پکارتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں, تو یہ کیا صحابی کے لیے ہی خاص ہے یا اس کو کسی ولی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اولیاء کرام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. ماشاءاللہ. اس کے بارے میں قرآن پاک میں 2-3 مقام پر جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ بشارت کن کے لیے, سورہ بینہ 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کیا بات. اور یہ بشارت کس کے لیے, ذالک لمن خشی ربہ, جو اپنے رب سے ڈرا, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو یہاں پہ یہ واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ بشارت جو ہے وہ جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرنے والے ان کے بندوں میں سے علماء ہیں. علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اولیاء کرام, علماء کرام,
ان کے ناموں کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بول بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہر وہ جو ہے ولی صفت آدمی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ بشارت سب کے لیے عام ہے۔ عمومی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بولا جاتا ہے، اولیاء کے لیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ استعمال کرتے ہیں، تو بہرحال یہ جائز ہے، اگر ایسا کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، اگر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اولیاء کے لیے بولیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ بہت آسان اور ڈیفائن انداز میں آپ نے ماشاءاللہ اس مسئلے کو ہمیں بیان فرمایا۔ حضور ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بعض لوگ چند ڈیٹس کو، چند تاریخوں کو، چند دنوں کو، چند مہینوں کو مخصوص کر کے پھر اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے نا یہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے، یہ فلاں تاریخ کو میں کام نہیں کروں گا۔ تو اس بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بیان فرمایا، سفر کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ کرنا وغیرہ جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بلی راستہ کاٹ کے چلی جائے تو وہ بولتے ہیں کہ ابھی گھر سے باہر نہیں نکلو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹیلی فون پہ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ وہ 3 نکاح اگر ایک ساتھ ایک گھر میں ہوں تو بڑے بوڑھے جب اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ نحوست ہو جاتی ہے، یہ درست نہیں ہوتا۔ اس طرح اور بھی کافی سارے معاملات، جمعے کو عید آ جائے، عید ہو جائے تو حکومت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دو خطبے ایک دن میں اکٹھے ہو جائیں تو اس پہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر وہ جناب وہ یہ بھی کہتے ہیں 13 تاریخ کو ہم کوئی بزنس ڈیل نہیں کریں گے، آج 13 تاریخ ہے آج کام نہیں کریں گے، اچھا آج منگل کا دن ہے آج رہنے دے کل بات کریں گے، بھائی کیوں آج منگل کا دن ہے نا آج کوئی سودا نہیں کرنا۔ تو اب اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اس طرح کی کافی باتیں ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ویسے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، مگر اب جب یہ لوگوں میں معروف ہو گیا، عام لوگوں کے اندر یہ معروف ہو گیا کہ اس دن اگر کوئی کام ہم نے کر لیا تو وہ کام ہمارا خراب ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، اسی وقت آ جائے یا مستقبل میں آ جائے کسی بھی اعتبار سے، تو اب جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان یہ بات معروف ہو گئی تو اب کوشش کرے کہ ان دنوں میں یہ کام نہ کرے، جیسے محرم میں، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ 13 تاریخ کو کوئی ڈیل نہیں کرتے، وہ 13 تاریخ کو ڈیل کی، کوئی کاروباری مسئلہ ہو گیا۔ عجیب بات بتاؤں کہ میں بیرون ملک گیا تو پتا چلا کہ وہاں 12 نمبر تو فلور ہوگا، 13 نمبر فلور نہیں ہوگا، بلڈنگ میں 13 نمبر فلور ہی نہیں بناتے، 12 کے بعد ڈائریکٹ 14 آ جائے گا، یا 12 کے بعد 12A ہوگا اور پھر 14 ہوگا۔ تو میں نے معلوم کہ یہ کیا کہتے نہیں، وہ 13 نمبر کو یہ لوگ برا سمجھتے ہیں، عجیب مینٹالٹی ہے۔ جی، تو اب جب یہ لوگوں میں معروف ہو گیا نا تو اب سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اگر ان دنوں میں کوئی کام کیا گیا صحیح، اور خدا نخواستہ مقدر میں ہی ایسا تھا کہ اسی دن کچھ پرابلم ہو جانی تھی، صحیح ہے، یا مستقبل میں کوئی پرابلم سامنے آ گئی، تو اب جو کمزور عقیدے والا ہے وہ کہے گا دیکھا میں نے کہا تھا نا نہیں کرنا کہ یہ اس میں تو نحوست ہوتی ہے، 13 تاریخ کو آپ نے ڈیل کی خراب ہو گیا، اور جو ہے وہ بحری جہاز آ رہا تو وہ ڈوب گیا، مال سارا گیا۔ اب یہ جو کمزور عقیدے والا ہے، اسلام جو ہے وہ جو کمزور عقیدے والا ہے اس کے متعلق اسلام نے ہمیں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ کر تو سکتے ہیں، آپ کو اجازت تو ہے کہ آپ کریں، مگر آپ نہ کریں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قدرتی طور پر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو جو جس کا کمزور عقیدہ ہے اس کا وہ عقیدہ اس بات پہ پختہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا کہ اس دن جو ہے یا اس مہینے کے اندر کوئی کام کیا جائے تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی مجبوری ہو، کوئی بہت زیادہ پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو تو آدمی کر لے۔ پچھلے دنوں ایک اسلام بھائی کا فون آیا، باہر کے کسی ملک میں تھے وہ، اب انہوں نے بیچاروں نے 2 سال کے بعد چھٹی آنا ہے پاکستان میں، اب جب انہوں نے چھٹی آنا ہے محرم اور سفر کا مہینہ ہے، صحیح، اب ان کی شادی کا پرابلم ہے، اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ان مہینوں میں شادی نہیں ہوگی، صحیح، کہ ان مہینوں میں اگر شادی کریں گے تو اسے تو کوئی پرابلم آ جائے، تو اب وہ بیچارہ وہاں سے یہاں آئے گا، اب اگر شادی کا معاملہ نہیں ہوتا تو اگر وہ دوبارہ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ 2 سال کے بعد ہی دوبارہ آ سکے، صحیح، صحیح، ویزے کے کچھ پرابلم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں آ سکے گا، تو اب کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو کرنے میں تو ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے، ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کر دیا کہ شریعت تو منع نہیں کرتی، ناجائز بھی اس کو نہیں کہیں گے، لیکن احتیاط کی جائے کہ اس میں نہ کی جائے، اگر اسی وجہ سے کچھ ہو گیا، اس دن میں کچھ ہو گیا تو وہ کمزور عقیدے والوں کا عقیدہ پختہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی دن، کوئی نمبر، کوئی مہینہ منحوس ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اگر
اگر کوئی ایسی بات دل میں کسی کی آتی ہے تو اس کو نہ کرنے کا تو اختیار ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ اس دن کرنا ناجائز ہے۔ ان تمام دنوں کے اندر شادی وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے اور بزنس ڈیل وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے۔ حضور ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، دعوت ولیمہ کھانا سنت ہے، یہ تو بڑا مشہور ہے، شاید یہ سنت ایسی ہے جو ہر کسی کو پتہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا اگر ہمیں کوئی دعوت دے تو جانا لازمی ہوگا، اور اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا، یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے۔ دعوت ولیمہ یہ قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ظاہری طور پہ کوئی ایسی وجہ نہ پائی جائے کہ وہاں پہ گانے باجے ہیں، کوئی ایسی معصیت والے معاملات ہیں، تو اب یہ سنت مؤکدہ نہیں بلکہ اس صورت میں جو ہے اس سے رکا جائے گا۔ بہت کوئی اچھا۔ اور معنی شرعی ہو تو اس صورت میں بھی، اور ویسے دعوت قبول کرنا جو ہے دعوت ولیمہ یہ قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ قبول یہ ہے کہ یہ وہاں چلا جائے، کھانے کا نہیں ہے، اس کو کھانا بھی اس کا پرہیز چل رہا ہے، یہ کوئی بھی مسئلہ ہے، کھانا کھایا نہ کھایا یہ برابر ہے، اس کو قبول کرنا، اور وہاں جب جائے گا تو یہ اس کے قبول پر اس کا جو ہے عمل ہو چکا ہے۔ اب باقی عام دعوتیں یہ بھی اس سے بھی ہے کہ عام دعوت جو ہے تو ان کا افضل ہے قبول کی جائے، جبکہ کوئی اور معنی موجود نہ ہو، کوئی اور زیادہ اہم کام نہیں ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ قبول کرنی ہے۔ لیکن حضور آج کل کی جو دعوتوں کا حال ہے، دعوتوں میں میوزک، بے پردگی، یعنی اب دعوت میں جا کر تو افسوس ہوتا ہے کہ کیوں آ گئے یہاں پر۔ تو اگر ایسی کوئی دعوت ولیمہ جیسے آپ نے اس کو فرمایا تو سی، لیکن میں اس کو ذرا مزید کلیریفائی کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بے پردگی ہوگی، ہمیں پتہ ہے مرد و عورت ایک ساتھ بیٹھ کے کھا پی رہے ہوں گے، اس کا انٹرنس ایسا ہوگا، پھر میوزک بج رہا ہوگا، تو پھر وہ چونکہ لوگ کہتے ہیں آپ دعوت ولیمہ میں نہیں آ رہے، آپ تو مذہبی لوگ ہیں، آپ کو تو دعوت ولیمہ قبول کرنی چاہیے، تو ایسی دعوت جہاں پتہ ہے جا کر یہ سب کچھ ہونا ہے تو پھر تو وہ سنت موقعہ نہ رہی ہو۔ نہیں، سنت موقعہ نہیں ہے، اور جب اس کی وہ سامنے سے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ بھی انفرادی کوشش بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، صحیح کہ وہ مجھے آپ مسئلہ سمجھا رہے ہیں تو میں بھی آپ کو کچھ باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ جی، آپ دعوت کریں اور خوشیاں چاہتے ہیں۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں یہ خوشی کا موقع ہے، ظاہر ولیمہ جہاں ہوتا ہے وہاں شادی ہوتی ہے اور یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ماں باپ اگر سن رہے ہوں یا دولہے صاحب خود سن رہے ہوں یا جن کی شادی ہونے والی ہے وہ سن رہے ہوں، دعوت ولیمہ کیجیے، یہ واقعی سنت ہے، لیکن اس کو سنت کے مطابق کیجیے۔ آپ کے گھر میں یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر رب کو ناراض نہیں کیا جاتا بلکہ راضی کیا جاتا ہے۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ رب نے اتنی بڑی نعمت عطا کی، ماں برسوں سے خواب رکھتی ہے کہ بچے کے سر پر صحرا دیکھوں گی، باپ یہ تمنا رکھتا ہے کہ میرے بیٹے کے ولیمہ میں کروں گا، اور جب یہ دن آیا اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی، ایسی خوشی کا موقع آیا اور اس میں ہم رب کو ناراض کریں، گانے باجے کیا کچھ نہیں ہوتا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کیسی بے وقوفی ہے کہ رب نے نعمت عطا کی اور ہم رب کو ناراض کرنے والے کام کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے اگر آپ کو بجانا ہی ہے، ایسی بھی ہم نے محافل دیکھی ہیں الحمدللہ کہ ولیمے کی دعوت ہے اور اس میں الحمدللہ نعت پاک مصطفیٰ بجتی رہتی ہے، ولیمے کی دعوت ہے اس میں سنت و بھرا بیان ہو رہا ہے تاکہ آنے والے مہمانوں کو دین کا پیغام بھی پہنچ جائے اور دعوت بھی ہو جائے۔ تو اگر کرنا ہی ہے تو اس انداز سے کیجئے کہ لوگوں کے لیے مثال بنے، پردے کا اہتمام ہو، تو انشاءاللہ یہ نیا جو جوڑا بنا ہے، نیا جو خاندان بنا ہے، اس کو بھی برکتیں ملیں گی اور آپ کے گھر سے آفات و بلیات بھی دور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اب دعوت کی بات چلی ہے، ولیمہ تو آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا، اب کچھ لوگ بغیر دعوت کے چلے جاتے ہیں اور بس ایک ہیبٹ ہوتی ہے، بد نصیب ہوتے ہیں بیچارے ایسے جن کی نظر بھی آ جاتے ہیں کہ یہ ہر دعوت میں نظر آئیں گے، تو بغیر دعوت کسی کی دعوت میں جانا کیسا، ایک سوال۔ دوسرا یہ کہ مجھے دعوت ہے، میں اپنے 4 دوستوں کو بھی ساتھ لے گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، دونوں کو تھوڑا ڈیفائن کر دیجیے۔ بغیر دعوت یہ واقع صحیح فرما رہے ہیں، بلکہ گروپ بنے ہوتے ہیں باقاعدہ جو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ آج فلاں جگہ آج فلاں جگہ۔ دعوت کی 2 صورتیں ہیں، اصل میں دعوت عام اور دعوت خاص۔ دعوت عام یہ ہے کہ سب کو دعوت دی ہوئی ہے، جو آنا چاہے آ جائے، تو اب ایسی صورت میں کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، کسی نے عام کوئی دعوت کا اہتمام کیا ہے تو ٹھیک ہے، جو بھی آنا چاہے آ سکتے ہیں۔ اب بن بلائے بھی اس میں آئیں، ان کے خصوصی مہمان بھی آئیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دعوت خاص یہ ہے کہ کوئی مخصوص لوگوں کی وہ دعوت کر رہے ہیں، ولیمہ ظاہر مخصوص ہے، لوگ دعوت دیتے ہیں جا کر، اسی طرح کوئی عام گھر پہ بھی اس نے اہتمام کیا لیکن مخصوص لوگوں کو وہ بلا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جن کو دعوت نہیں ہے ان کا جانا درست نہیں ہے۔ حدیث سے پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، داخل سارکن و خرج معیرن، کہ ایسا آدمی جو بن بلائے دعوت کے اندر جائے گا وہ چور بن کر داخل ہوا ہے اور لٹیرا بن کے نکلا ہے وہاں سے۔ تو بن بلائے ایسی دعوت
کہ جس میں اس کا جانا جائز نہ تھا اس میں اگر وہ چلا گیا تو ایسی صورت میں اس نے یہ ناجائز کیا ہے، اور یہ وعید اس کے لیے کہ چور وہ بن کے داخل ہوا ہے اور لٹیرا بن کے وہاں سے نکلا ہے۔ دوسری آپ نے بات کی ہے کہ ایک کو دعوت ہے اور وہ آدمیوں کو ساتھ لے گیا۔ اب اس صورت میں یہ ہے، ایک تو پہلی بات کہ دعوت عام نہ تھی، دعوت عام ہے، اب یہ کتنوں کو بھی ساتھ لے گیا، کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہے۔ صحیح، خاص دعوت ہے اور اس ایک آدمی کو دعوت ہے لیکن ساتھ چند کو وہ لے کے چلا گیا، تو اب اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ آدمی ایسا ہے، اس کی حیثیت، اس کی شخصیت کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ بغیر دو چار اپنے ساتھ لیے چلتے ہی نہیں ہے، پتہ ہے کوئی معروف عالم دین ہیں، بڑے ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہے بھی یہ آئیں گے تو ان کے ساتھ دو چار مہمان ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ معروف ہے، مشہور ہے، تو یہ بھی ان کا ساتھ آنا درست ہے۔ کوئی دنیا دار بھی ہے، بڑی شخصیت والا ہے، پتہ ہے اس کے ساتھ دو چار ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی آنا اس کے ساتھ جو ہے وہ درست ہے دعوت میں بھی۔ یا یہ کہ جو دعوت ایک آدمی کو دی ہے، سامنے والے سے ایسی بے تکلفی ہے کہ اگر یہ کوئی دو چار لے جائے گا تو کوئی برا نہیں منائے گا کسی طرح کا بھی، اور اس کا دسترخوان میں بھی ایسی وسعت ہے کہ سب کے لیے جو ہے وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری ایک بہت پیاری صورت اعلیٰ حضرت نے لکھی اس بارے میں کہ یہ لے کے جا رہے ہیں اور ان کی کفالت خود ہی کرے گا، اچھا، یہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ، نہ اس کے اوپر کوئی بھار پڑے گا، سامنے والے پہ جس کے یہاں جانا ہے کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا، یہ کفالت اس کی جو ہے وہ خود کرے۔ اب جو کفالت خود کرنی تو اس پہ آپ نے بہت پیاری حدیث مبارکہ لکھی کہ غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جب دیکھا کہ بھوک کے معاملات یہ ہیں تو دعوت دی کہ آپ اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق آ جائیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ دعوت سبحان کے لیں۔ اللہ، سبحان اللہ، دو آدمیوں کا کھانا ہے وہاں پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کو اعلان فرما رہے ہیں کہ جابر کے گھر چلو سارے، ہائے ہائے ہائے، تو اب یہ پریشانی کے عالم میں کہ کھانا کم، دوڑے دوڑے گھر آتے ہیں اور آ کر ان اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو انہوں نے 1000 کو اعلان فرما دیا ہے، تو ان کی زوجہ کہنے لگی آپ نے کھانے کا بتا دیا تھا، تو کہا بتا دیا، تو مطلب جو لے کے آ رہے ہیں وہ خود ہی اہتمام کریں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا کہ کھانے سے اس کو ہنڈیا کو جو ہے چولہے سے نہیں اتارنا، میرے آنے کا انتظار کرنا۔ آپ گئے، اپنا مبارک لعاب دہن آپ نے ڈالا، پھر فرمایا کہ روٹیاں لگانے والے کو بلاؤ، وہ روٹیاں شروع کی گئیں اور کھانا جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ کھانا جو دو کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے، 1000 کے لشکر نے پیٹ بھر کے کھانا کیا کھلایا۔ بات ہے، سبحان اللہ، تو آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کہ یہ وہ صورت کہ جو خود لے کے جا رہے ہیں ان کی کفالت بھی خود کر رہے ہیں، کیا بات تو یہ بھی اس صورت میں ٹھیک ہے۔ البتہ جس کا نہ معروف ہو نہ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو تو وہ ایک کو بلایا تو وہ اپنے ساتھ زائد آدمیوں کو نہیں لے جا سکتا۔ ماشاء اللہ، بہت سارے سوالات آج ہم نے سنے اور بہت سارے ٹاپکس کو ایک ہی سلسلے کے اندر ہم نے سنا اور سیکھنے کی کوشش کی۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ خاصہ ہے جس میں الحمدللہ مدنی چینل دیکھیں یا دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں یا اجتماعات میں شرکت کریں، بے شمار مدنی پھول ملتے ہیں، بس دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے اور اپنے دل کو مہکاتے چلے جائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ایک مدنی کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے چوک درس۔ الحمدللہ آپ نے اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ اسلامی بھائی روڈوں پر دکانداروں کے پاس جا کر چوک میں جا کر درس دیتے ہیں۔ ایک چوک درس کی مدنی بہار جو کہ انڈیا میں پیش آئی، غور سے سنیے اور جھومتے جائیے کہ چوک درس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہند کا ایک صوبہ ہے اترانچل، ایک 20 سالہ نوجوان اسلامی بھائی نے جو کچھ لکھ کر دیا وہ بتصرف پیش خدمت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں بری صحبت کے باعث کم و بیش 14 سال کی عمر ہی سے جرائم کے دلدل میں پھنس چکا تھا۔ شراب پینا اور عورتوں کا پیچھا کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ پھر میں نے بدماشی شروع کر دی، لوگوں سے بے وجہ لڑنا، مار پیٹ کرنا میری عادت میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ میں رانا بدماش کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ اس عمر میں میں ضرور چھوٹا تھا مگر کسی سے ڈرے بغیر سامنے والے پر پے در پہ وار شروع کر دیتا تھا۔ ہر طرف میری دھاک بیٹھ گئی، لوگ میرے نام سے ڈرنے لگے۔ والدین مجھ سے بیزار ہو چکے تھے مگر بے بس تھے۔ میرے کالے کرتوت دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن گلی کے نکڑ پر ایک سبز امامے والے اسلامی بھائی کو چوک درس دیتا دیکھ کر میں قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جو کچھ سنا وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کتاب پر نظر ڈالی تو اس پر فیضان سنت لکھا تھا۔ درس دینے والے اسلامی بھائی نے مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی
اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کی۔ فیضان سنت کے درس نے میرے اندر ہلچل مچا رکھی تھی، میں نے حامی بھر لی اور عاشقان رسول کے ہمراہ 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے جنگ پور پہنچا اور مزید 3 دن کے لیے راہ خدا میں جگن ناتھ پور جانے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل چوک درس اور مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرنے کی برکت سے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ میں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور داڑھی شریف سجانے کی بھی نیت کر لی۔ دعا فرمائیے کہ رب عز و جل مجھے استقامت عنایت فرمائے۔ میرے گھر والے مجھ میں آنے والے اس مدنی انقلاب سے بے انتہا خوش ہیں۔ والدہ محترمہ دعوت اسلامی کے لیے خوب دعائیں کرتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مجھ سمیت میرے گھر والوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر سرکار بغداد حضور غوث پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جذبہ گو سرد ہو قافلے میں چلو، تم جواں مرد ہو قافلے میں چلو، وقت کھل جائیں گے قافلے میں چلو، جرم دھل جائیں گے قافلے میں چلو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دعوت اسلامی کہ ایک بدماش جو معاشرے میں اس قدر برائیاں پھیلا رہا تھا، ایک درس میں شرکت ہوئی۔ الحمدللہ فیضان سنت کا اس نے درس سنا، اس کے دل کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ بھی جہاں جہاں درس و بیان کا سلسلہ ہو شامل ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں۔ والدین اگر مجھے سن رہے ہیں تو خود بھی قافلے میں سفر کریں اور اپنے جوان بچوں کو بھی مدنی قافلے میں سفر کروائیں۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور دل کے اندر مدنی انقلاب برپا ہوگا۔ اگر آپ اس وقت بھی بلکہ ڈبل 12 گھنٹے میں کبھی بھی شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کو جواب آپ کو فون پہ فوراً مل جائے، تو ڈبل 12 گھنٹے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اب اسکرین پر آپ کو فون نمبر دکھایا جا رہا ہے، یہ نمبر تو اپنے پاس سیو کر لیجئے، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں 00922134944043۔ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے حوالے سے، اس سلسلے کے حوالے سے آپ نے کچھ تاثرات دینا چاہیں، اپنے مشورے دینا چاہیں، کمنٹس دینا چاہیں تو feedback@madanichannel.tv آپ کو ای میل ایڈریس دکھایا جا رہا ہے feedback@madanichannel.tv، آپ اس پر اپنے مشورے ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ اگر ای میل کے ذریعے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تحریری طور پر آپ کو جواب مل جائے تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے darulifta@dawatislami.net darulifta@dawatislami.net۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں www.dawatislami.net، اس کو بھی وزٹ کیا کریں، اس میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، امیر اہل سنت کے بیانات موجود ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے پرانے آپ دیکھنا چاہیں dawatislami.net پر جا کر مدنی چینل آرکائیو میں جائیے اور پچھلا کوئی بھی سلسلہ آپ سے مس ہو چکا ہو آپ جا کر وہاں جا کر ڈاؤن لوڈ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔